السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ عبسہ، سورہ نمبر 80، آیت نمبر 32، جز اما پارہ 30۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ متاعا لکم ولی انعامکم۔ اب یہ آیت نمبر 32 یہ بھی پچھلی آیتوں کے کنٹینیوشن میں ہے، جہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے کس طرح سے تمہارے لیے رزق کا انتظام کیا، تمہارے کھانے کا انتظام کیا، بارشیں برسائیں، زمین کو پھاڑا، اور تمہارے لیے اناج، غلہ، کھجور، انگور اور باغات اگائے، اور بہت سے میوے اگائے، اور ساتھ ساتھ چارہ تک اگا دیا، یعنی جانوروں کا چارہ تک اگا دیا۔ بس اسی کے کنٹینیوشن میں یہ آیت ہے، متاعن لکم ولی انعامکم۔ یہاں پر جو سب سے پہلا لفظ ہے متاعن، یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ متاعن جو ہے دو فتحہ پر اینڈ ہو رہا ہے، دو زبر پر۔ تو جو بھی ورڈز، جو بھی الفاظ دو زبر، دو زیر، دو پیش، یعنی تنوین، فتحتین، دمتین، کسرتین پر اینڈ ہوتے ہیں، تو وہ ہمیشہ ہر حال میں کیا ہوتے ہیں؟ اسم ہوں گے، وہ اسم ہوتے ہیں، اور یعنی ناؤن ہوں گے۔ اور جو بھی دو فتحہ پر اینڈ ہوگا، کیونکہ دو دمہ بھی ہے، دو کسرہ بھی ہے، تو صرف دو فتحہ پر اینڈ ہونے والے کو کہا جائے گا اس میں منصوب، جو نصب اسٹیٹس میں، یعنی ایکوزیٹو ناؤن۔ اور ایکوزیٹو ناؤن ہمیشہ ڈیٹیل دیتے ہیں، بات کے بارے میں مزید معلومات دیتے ہیں۔ تو متاعن یہاں پر اسم ہے، اس میں منصوب ہے، ایکوزیٹو ناؤن ہے، اور اس کے روٹ لیٹرز ہیں میم، تا، عین۔ یہ روٹ لیٹر قرآن کریم میں 70 مرتبہ ریپیٹ ہوئے ہیں، الگ الگ کمبینیشنز کے ساتھ۔ متاع کا مطلب ہوتا ہے فائدہ، ٹھیک ہے؟ میم تا عین روٹ لیٹر کا مطلب ہوتا ہے فائدہ، اردو میں جو فائدہ ہوتا ہے، بینیفٹ، فائدہ۔ تو یہاں پر فائدہ کا ترجمہ ہم کر سکتے ہیں، یا پھر فائدے کا سامان بھی ہم ترجمہ کر سکتے ہیں، یا پھر متاع زیست یعنی زندگی کا سامان، اس طریقے سے کوئی بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، لیکن میم تعین کا مطلب ہوتا ہے فائدہ، ٹھیک ہے؟ تو ہم ترجمہ کریں گے فائدے کا سامان، متاعن پروویژن، فائدے کا سامان، لکم۔ اب یہ لکم جو ہے دو الفاظ سے مل کر بنا ہے، لا پلس کم۔ لا یہاں پر پریپوزیشن ہے، پریپوزیشن یعنی حرف جر۔ دیکھیں یہاں پر لا آ رہا ہے اور یہاں پر لی آ رہا ہے، تو یہ لا اور لی دے آر ون اینڈ دا سیم، لا اور لی دونوں سیم ہی ہیں۔ ابھی ہم انشاءاللہ ڈفرینس آپ کو بتائیں گے۔ لا یہاں پر ترجمہ ہوگا لیے، فور، ٹھیک ہے؟ لیے یعنی فور۔ تو لا حرف جر ہو گیا پرپوزیشن، اور حرف جر اپنے بعد آنے والے اسم کو کیا کرتا ہے؟ مجرور کر دیتا ہے، یعنی جینیٹو کیس میں لے جاتا ہے۔ تو ہر حرف جر، ہر پرپوزیشن اپنے فوراً بعد جو بھی ورڈ ہوگا، جو بھی اسم ہوگا، اس کو جر سٹیٹس میں لے جائے گا، اس میں منصوب بنا دے گا، اس کو جینیٹو ناؤن بنا دے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر لا کا ترجمہ ہو جائے گا لیے، اور لا یعنی لیے۔ یہاں پر کم آ گیا، کم اٹیچ پروناؤن ہے، اٹیچ پروناؤن یعنی ضمیر متصل۔ متصل کا مطلب ہوتا ہے جڑ جانا، ضمیر یعنی پروناؤن جڑنے والا، تو ضمیر متصل ہے، جڑ کر آ گیا ہے۔ تو کم کا ترجمہ یہاں پر ہوگا یو آل، یو آل، تم سب، ٹھیک ہے؟ تم سب کے لیے، تم سب، ٹھیک ہے؟ اور یہ کم جو ہے یہ پروناؤن جینیٹو کیس میں ہے، جینیٹو کیس یعنی مجرور حالت میں، جر سٹیٹس میں، کیونکہ لا کی وجہ سے وہ مجرور ہو گیا ہے۔ اب یہاں پر لکم جو ہے، لا کا مطلب ہو گیا لیے، اور کم کا مطلب ہو گیا تم سب۔ تو اگر ہم ترجمہ کریں گے اردو میں، تو ہم پہلے تم سب کا ترجمہ کریں گے، پھر لا کا ترجمہ کریں گے۔ حرف جر جہاں بھی آ جائے تو آپ پہلے اسم کا ترجمہ کرتے ہیں، پھر حرف جر کا ترجمہ کرتے ہیں، اردو میں، انگلش میں نہیں، اردو میں۔ اگر انگلش میں کرنا ہوگا تو ہم سیدھا ترجمہ کریں گے، لا لیے فور، کم یو، فار یو۔ تو یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ فار یو، لیکن یہاں پر اردو میں ترجمہ ہوگا تم سب کے لیے۔ تو
یہ ہو گیا لا لیے کم تم سب کے، متعن فائدے کا سامان ہے، لا لیے کم تم سب کے لیے، اور یو all تم سب کے لیے، فائدے کا سامان ہے تم سب کے لیے، ولی انعامکم۔ اب ہم اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں، پہلے وا کو دیکھ لیتے ہیں، وا حرف عطف ہے، حرف عطف یعنی کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن۔ کنجنکشن کا مطلب ہوتا ہے جو جوڑنے کا کام کرتا ہے، دو لفظوں کو، دو سینٹینسز کو، تو کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن ہے، ٹھیک ہے۔ واو کا ترجمہ ہو جائے گا اور، اردو والا اور، اینڈ، ٹھیک ہے، اور یا پھر اینڈ، اور متعن فائدے کا سامان ہے، لا لیے کم تم سب کے لیے، اور لانعامکم۔ اب اس کو بھی ہم ڈیوائڈ کر دیتے ہیں، لی ایک ورڈ ہے، انعام ایک ورڈ ہے، انعام اور ایک ورڈ ہے کم، ٹھیک ہے، تو تین الفاظ سے مل کر بنائے یہ کم، انعام اور لی۔ اب یہاں پر ہم نے کہا لی جو ہے حرف جر ہے، حرف جر، پرپوزیشن، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو لی حرف جر ہے، پرپوزیشن ہے، یہ لا اور لی دونوں برابر ہیں جو ابھی ہم نے پڑھا، یہ لکم والا لا اور لی والا لا، لی، تو یہ دونوں کا ترجمہ لیے ہوگا، فور ہوگا، لیے یعنی فور۔ اب اس میں کیا ڈفرنس ہے؟ اس میں کوئی ڈفرنس نہیں ہے، صرف یہی ڈفرنس ہے کہ یہ جب اٹیچ پروناؤن کے ساتھ جڑتا ہے تو لا کے فارم میں آتا ہے، کچھ نہ کچھ ایکسیپشن ہوں گے، لیکن ہمیشہ اکثر ایسا ہی ہوگا کہ جب یہ اٹیچ پروناؤن سے جڑے گا، ٹھیک ہے، اٹیچ پروناؤن کے ساتھ یعنی ضمیر متصل کے ساتھ، تو یہ لا کے فارم میں آئے گا، لیکن جب یہ اسم یعنی ناؤن سے جڑتا ہے تو یہ لی کے فارم میں آ جاتا ہے۔ دونوں کا ترجمہ بالکل سیم ہے، لیے، فور، دونوں ہی پرپوزیشن ہے، لیکن وہ پڑھنے میں آسانی ہو جاتی ہے لا کے ساتھ اور یہ لی کے ساتھ ہو جاتا ہے، تو پتا چل جاتا ہے کہ یہ پرپوزیشن ہے۔ تو یہ ہمارا پہلا ورڈ ہو گیا لی، لیے۔ اب ہم آتے ہیں نیکسٹ کی طرف، انعام۔ انعام جو ہے یہ انعامی، لی حرف جر ہے، ابھی ہم نے دیکھا یہ حرف جر ہے، تو اپنے آگے آنے والے ناؤن کو کیا کرتا ہے؟ مجرور کر دیتا ہے۔ تو جب مجرور کر دیا اس کا مطلب یہ کیا ہے؟ اسم ہے، اس میں مجرور کر دیا یعنی جینیٹو ناؤن بنا دیا، اس میں مجرور یعنی جینیٹو ناؤن، جینیٹو ناؤن، تو جینیٹو ناؤن کا مطلب ہوتا ہے اس میں مجرور۔ کیوں ہوا یہ حرف جر کی وجہ سے ہوا، حرف جر نے، پریپوزیشن نے اپنے آگے آنے والے اسم کو، حرف جر اپنے آگے آنے والے اسم کو اس میں مجرور کر دیا، مجرور، ٹھیک ہے، جینیٹو ناؤن بنا دیا، اسی لیے میم کے نیچے کیا آ رہا ہے؟ زیر آ رہا ہے، تو زیر انڈیکیٹ کرتا ہے یہ اگر اسم ہے تو یہ اس میں مجرور ہے۔ پھر انعام جو ہے اس کے روٹ لیٹرز ہیں، پہلے تو ہمیں یہ کنفرم ہو گیا یہ اس میں مجرور ہے بیکاز آف لی حرف جر، تو یہ اس میں مجرور ہو گیا، جینیٹو ناؤن ہو گیا۔ دوسری بات، روٹ لیٹر ہیں اس کے نون عین میم، نعم، اور یہ روٹ لیٹر قرآن کریم میں 140 مرتبہ 140 ٹائمز الگ الگ کمبینیشنز کے ساتھ ریپیٹ ہوئے ہیں۔ نون عین میم کا مطلب ہوتا ہے، اس روٹ لیٹر کا مطلب ہوتا ہے اچھی حالت، مطلب گڈ کنڈیشن، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں انعام کہا جاتا ہے بھیڑ بکریاں یعنی کیٹلز کو، چوپائے کو، جو چار پیروں پر چلنے والے جو چوپائے حلال ہیں ان کو انعام کہا جاتا ہے، کیٹلز کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر انعام کو کیوں نعام کہا گیا، اچھی حالت کہا گیا؟ کیونکہ پچھلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ جو جن لوگوں کے پاس زیادہ چوپائے ہوتے تھے، زیادہ جانور ہوتے تھے، وہ ان کی خوشحالی کا باعث سمجھا جاتا تھا، یعنی کہ وہ لوگ اچھی حالت میں ہیں، ان کی کنڈیشن اچھی ہے، اسی لیے ان کے پاس زیادہ چوپائے ہیں، زیادہ انعام ہیں، زیادہ مویشی ہیں، اس لیے یہ روٹ لیٹر نون عین میم سے بنا، اسی سے نعمت بنتا ہے، ٹھیک ہے۔
तो नेमत यानी फेवर, ब्लेसिंग। अनआम कहा जाएगा कैटल्स को, यानी के कैटल यानी के चौपाए। ठीक है, तो ली लिए अनआम, अनआम के लिए यानी चौपायों के लिए। कुम, अब कुम जो है यहाँ पर दोबारा से सेम, ये वाला जो अभी लकुम में कुम आया वही सेम ला, लेकिन ली भी सेम है ला के जैसा, और कुम भी सेम है कुम की तरह। तो कुम क्या हो जाएगा यहाँ पर, सेम, अटैच प्रोनाउन। अटैच प्रोनाउन यानी जमीरे मुत्तसिल, और इसका तर्जुमा भी सेम होगा, यू ऑल, तुम सब। यू या फिर यू ऑल भी हम कह सकते हैं, तुम सब। ठीक है, तुम सब, तुम सब। तो अब तर्जुमा क्या होगा, तुम, तो हम तुम सब कहने की बजाय तुम कह लेते हैं। तो अब यहाँ पर तर्जुमा होगा, क्योंकि ये हरफे जर से जुड़े हुए हैं, और हरफे जर को पढ़ने का तरीका ये है उर्दू में कि पहले आगे के इसम को पढ़ लो। तो हम कैसे पढ़ेंगे, तुम्हारे अनआम के लिए, यानी तुम्हारे मवेशियों के लिए। ठीक है, कुम तुम्हारे, अनआम मवेशियों, ली लिए तुम्हारे मवेशियों के लिए, तुम्हारे चौपायों के लिए। तो अब तर्जुमा पूरी आयत का क्या हो जाएगा, मताअन, फायदे का सामान है, ला लिए कुम तुम्हारे, फायदे का सामान है, ला लिए कुम तुम्हारे, तुम्हारे लिए, फायदे का सामान है तुम सबके लिए या तुम्हारे लिए, व और, ली लिए अनआम चौपाए, कुम तुम्हारे, तुम्हारे चौपायों के लिए, तुम्हारे मवेशियों के लिए। फायदे का सामान है तुम्हारे लिए और तुम्हारे चौपायों के लिए, तुम्हारे मवेशियों के लिए। तो अल्लाह ने फरमाया कि जो हमने जमीन में पैदावार उगाई है वो ना सिर्फ तुम्हें ही फायदा बख्शती हैं, बल्कि तुम्हारे जो जानवर हैं, जो तुम्हारे मवेशी हैं, जिनसे तुम बहुत से फायदा उठाते हो, दूध लेते हो, उसका गोश्त इस्तेमाल करते हो, और फिर उनको सवारियों के तौर पर इस्तेमाल करते हो, तो उनके लिए भी वो जो जमीन की नबातात हैं उनकी गिजा बनती है। तो अल्लाह ने फरमाया कि ना सिर्फ तुम्हें ही फायदा दे रहा है, बल्कि जिससे तुम काम ले रहे हो वो चौपाए, उनको भी वो नबातात फायदा पहुंचाती है। मतान फायदे का सामान है तुम्हारे लिए और तुम्हारे मवेशियों के लिए। तो हम तर्जुमा कैसे करेंगे, पहले मतान का तर्जुमा करेंगे, फायदे का सामान है, लकुम तुम्हारे लिए, तो पहले कुम करेंगे तर्जुमा, फिर ला तर्जुमा करेंगे, फिर उसके बाद वली अनआमिकुम, व और, कुम तुम्हारे, अनआम मवेशी, और ली लिए। तो कैसे तर्जुमा होगा, फायदे का सामान है तुम्हारे लिए और तुम्हारे मवेशियों के लिए। इस तरीके से हमने तर्जुमा करना है, फायदे का सामान है तुम्हारे लिए और तुम्हारे मवेशियों यानी चौपायों, तुम्हारे कैटल्स के लिए। यानी इतना कुछ तुम्हारा रब कर रहा है, तुम्हारे ऊपर इतने फेवर्स हैं, तुम्हें इतने इनामात किए हैं, तो क्या अब भी तुम अल्लाह की नाशुक्री करोगे, क्या अब भी तुम अल्लाह के कुफराने नेमत करोगे। इस पर तो बंदे को चाहिए कि अल्लाह का शुक्रगुजार हो जाए और उसके अहकामात की पैरवी करे और उसका कहा माने, उसकी इताअत करे। ठीक है, तो इंशाल्लाह यहाँ पर हमारी आयत नंबर 32 मुकम्मल हुई। एक मर्तबा हम देख लेते हैं, मताअन फायदे का सामान है तुम्हारे लिए और तुम्हारे मवेशियों के लिए। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बि आयाति व ज़िक्रिल हकीम। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।